मीरपुर आज़ाद कश्मीर में ज़िमनी इलेक्शन ज़ोर शोर से जारी, कैंपेन दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। नून लीग और तहरीक इंसाफ में कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। दीगर उम्मीदवार भी मैदान में हैं, मगर असल मुकाबला नून लीग के नौजवान उम्मीदवार चौधरी सोहेब सईद और बैरिस्टर सुल्तान महमूद में होगा। इस मुकाबले में अगर नून लीग जीत जाती है तो ये तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, जबकि नून लीग के हारने से आज़ाद कश्मीर हुकूमत को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। बोलो कश्मीर न्यूज़ ने अवामी राय जानने के लिए उम्मीदवारों और वोटर से खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए देखते हैं। नून लीग के नौजवान उम्मीदवार ने अपने अज़म का इजहार करते हुए हिदमत को वोट दो और वोट को इज्जत दो के नारे के साथ बोलो कश्मीर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जैसे कि आप सबको मालूम है कि 24 नवंबर को मीरपुर में एक ज़िमनी इंतखाब है, उसके हवाले से हम इस आवाम की अदालत में पेश हुए हैं। हम अपने पिछले 3 साल की कारकर्दगी लेके आए हैं। आपने देखा कि मीरपुर में पिछले 3 साल में जो काम हुए वो पिछले 35 साल में ना हो सके। हम अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे आवाम से ये तवक्को रखते हैं कि आवाम इस दफ़ा दोबारा से एतमाद का वोट मुस्लिम लीग नून को देगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हम 5 साल का मंशूर लेके आए थे वो मुकम्मल करने का मौका देगी। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि 24 नवंबर को घरों से निकलें और अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए शेर के निशान पे मोहर लगा के मुस्लिम लीग नून को कामयाब करें। 24 नवंबर को इंशाल्लाह हमारी पूरी तैयारी है। 24 नवंबर को इंशाल्लाह हम लोग शेर पे मोहर लगाएंगे और मुस्लिम लीग नून को और सोहेब सईद साहब को इंशाल्लाह जितवाएंगे। और मेरी 24 नवंबर के वाले से लोगों से यही अपील है, मीरपुर के शहरियों से, बहनों से, माओं से, बेटियों से कि 24 नवंबर को जोश और जज्बे से सुबह अल्लाह का रसूल नाम ले के नमाज़ पढ़ के सुबह का नाश्ता करके निकलें और सुबह सुबह शेर पे मोहर लगाएं और चौधरी सईद साहब को इलेक्शन जितवाएं। चौधरी सोहेब सईद की कामयाबी मीरपुर की तरक्की की कामयाबी है। मीरपुर की तरक्की, आपने अगर मीरपुर को आप बदली करना चाहते हैं तो आप सोहेब सईद को जिताएं और शेर पे मोहर लगाएं। मुस्लिम लीग नून की डोर टू डोर कैंपेन जारी है। फीमेल जो हमारा ख़वातीन विंग है वो डोर टू डोर जा रहा है और इस हवाले से जगह जगह रोज़ाना मीटिंग्स भी हो रही हैं। और आम आदमी को, आम लोगों को, अपनी बहनों को मैं यही पैगाम देना चाहूँगी, 24 नवंबर को चौधरी सईद साहब के बेटे चौधरी सोहेब सईद को वोट दें और शेर के निशान पे मोहर लगाएं और 24 नवंबर को शेर की जीत को कामयाबी बनाएं, क्योंकि मीरपुर शहर की तरक्की जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ इसी में है कि मुस्लिम लीग नून की जीत हो, तो मुस्लिम लीग नून को कामयाब किया जाए, तो इसी में मीरपुर शहर की तरक्की का राज है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा इशरत सजाद ने अपनी पार्टी का मिशन और मंशूर बयान करते हुए कहा कि ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से आपको पता है कि नाअहल हो चुके थे हमारे जो यहाँ पे कैंडिडेट थे, जो मैंडेट लेके यहाँ से गए थे, और उनकी नाअहली की वजह से ये दोबारा इलेक्शन होने जा रहा है और 24 को इसका है डेट है। और इंशाल्लाह हमारी जो कैंपेन है वो ज़ोर शोर पे जारी है। और आपके प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से मैं एक बात वाज़ह कर दूँ कि ये कोई महाज फतह करने वाली बात नहीं है, लोगों की दिलों की आवाज़ है जिसको हम लेके चल रहे हैं। और ये जो दूसरी जमात, हमारी ओपोनेंट जमात है, वो जो हथकंडे और वो अच्छे हरकतें वो जो कर रही हैं, उनके लिए एक पैगाम वाज़ह मैं देती चलूँ कि वो रेस में दौड़ते वो घोड़े हैं जिनको अपना जो है मंजिल का ही पता नहीं है कि उन्होंने किधर जाना है। और इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से आपको मैं ये भी वाज़ह करके बता दूं कि इस वक्त पूरी हुकूमती मशीनरी हरकत में आई हुई है। मुझे नहीं समझ आ रही वो कौन सा किला या महाज के ऊपर आए हुए हैं, क्योंकि उन सब को तकलीफ़ है कि जो कश्मीर काज के लिए एक शख्स काम कर रहा है बैनुल-अक़वामी उस पर, तो उसको वो दिखाना चाहते हैं कि हम जो है ये नहीं करना देते। तो कश्मीरियों के दिलों की आवाज़ है बैरिस्टर सुल्तान महमूद, और इंशाल्लाह वो बड़ी लीड से जीतेंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है। और आने वाले वक्त में साबित भी करेंगे कि उन्होंने कितना काम किया। 24 नवंबर के हवाले से कैंपेन तो आप जैसे आपको पता है कि जो एक हमारी पीक पे चली गई हुई है। अब हमारा जो काम है और टारगेट है, हमने यही रखा हुआ है कि हम अपने जो लोग हैं जो वोट पोल करेंगे उनको अपने घरों से निकलना होगा और किस तरीके से स्ट्रेटजी करके निकालना है ताकि वो पोल कर सकें अपने वोट को। और वोट पोल होने के बाद ही हमारी जो है फाइनल उसमें जाएगी जीत का जो मरहला होता है
اس کے اندر ہم جائیں گے. تو میری درخواست ہے اپنے تمام بہن بھائیوں سے سوچ سمجھ کے ووٹ دیجیے گا. اس نااہل وزیر کو آپ بہت اچھے طریقے سے جان چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں. تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ دوبارہ جو ہے موروثی سیاست کو جنم دیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع فراہم کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ دوبارہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں. 2 سالوں میں لوگوں کو ان کی حرکتوں کا اندازہ ہو گیا اور اس وقت بین الاقوامی جو ایک لیڈر ہے بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں, وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں MLA ہوں گے. میرپور کے ضمنی الیکشن میں تحریک لبیک بھی بھرپور حصہ لے رہی ہے. تحریک لبیک یوں تو ایک مذہبی جماعت ہے, لیکن میدان سیاست میں بھی یہ دینی اصولوں کے مطابق خدمت کا جذبہ لے کر آئے ہیں. حالیہ چند سالوں میں تحریک لبیک نے بھی آزاد کشمیر میں خاصی مقبولیت حاصل کی ہے. تحریک لبیک کے امیدوار نے بولو کشمیر نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا جو منشور ہے وہ حضور کا دین تخت پہ لانا ہے. ہم اس مشن کے ساتھ نکلے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تخت پہ لائیں گے. تو میں میرپور کی عوام سے, اہل علاقہ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس عظیم مشن کے لیے ہمارے ساتھ چلیں, ہمارا ساتھ دیں. تو جب آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ حضور کا دین تخت پہ آئے گا. تو آپ لوگ جو ہے نا وہ یہاں پر عدل و انصاف قائم ہوگا, ظلم کا خاتمہ ہوگا, معاشرے میں عدل و انصاف قائم ہوگا, لوگوں کو فیسلٹیاں ملیں گی, تجارت, صنعت. اس کے لیے کشمیر کا مسئلہ ہے, اس کے لیے کالا باغ ڈیم ہے, اس کے لیے انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے جو ہے نا ہماری جب حکومت آئے گی تو انشاءاللہ عوام کے جتنے بھی مسائل ہیں الحمدللہ وہ حل کریں گے. ساری دنیا جانتی ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ کا منشور, سب کو پتہ ہے. الحمدللہ مضبوط طریقے سے تحریک لبیک یا رسول اللہ LA3 میں موجود ہے اور گھر گھر میں جو ہے وہ پہنچ چکی ہے اور بے شمار لوگ جو ہیں وہ اس تحریک کی حمایت میں کھڑے ہو گئے. انشاءاللہ تعالیٰ 24 نومبر کو ضرور جو ہے وہ کیپ کے نشان پر مہر لگا کے کشمیر کی عوام یہ ثابت کرے گی کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں جو کشمیر کی آواز بنتے ہیں. ان باقی جتنی جماعتیں ہیں وہ کشمیر پہ اپنا موقف واضح نہیں کر سکی, طاقت ہونے کے باوجود بھی وہ کشمیر کا فیصلہ نہیں کروا سکی. تو انشاءاللہ کشمیریوں کے پاس بدلہ لینے کا دن 24 نومبر ہے اور 24 نومبر کو ان ساری جماعتوں کے خلاف ووٹ کاسٹ کر کے کشمیری عوام LA3 کی یہ ثابت کرے گی کہ ہم رسول اللہ کے غلاموں کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو دنیا کے اندر بہترین کارکردگی دکھا سکتے ہیں سڑکوں کے حوالے سے اور کاروبار کے حوالے سے, تجارت کے حوالے سے, یہ مؤثر جو ہے انشاءاللہ کردار ادا کرے گی. اور حاجی شفیق الرحمان صاحب کا انتخابی نشان جو ہے وہ کیپ ہے. آپ کیپ پر مہر لگا کر کشمیریوں کا ساتھ دیں. انشاءاللہ تحریک لبیک کا یہ نمائندہ جب اسمبلی میں پہنچے گا تو انشاءاللہ تعالی پھر کشمیر آزاد ضرور ہوگا. میرپور کے ضمنی الیکشن میں حیران کن طور پہ عام آدمی پارٹی کے امیدوار بھی ہیوی ویٹس کے مقابل ہیں. مزدور کو اجرت اور عزت دو کا منشور لے کر عام آدمی پارٹی کے امیدوار نے بولو کشمیر نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے منشور کے بارے میں بتاتے چلیں. ہمارا منشور جو ہے یہ ریاست ایک ماں جو ہماری چوراہوں پہ ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہے اور اس کے بچے جو ہر گھر میں بھوک سے بلبلا رہے ہیں اور ماں مجبور ہے کہ وہ ہاتھ بھی پھیلا رہی ہے اور ماں کو اس قدر مجبور کر دیا گیا ہے کہ کچھ جگہوں پہ وہ اپنا جسم بھی بیچنے پہ مجبور ہے کہ وہ ریاست جو ہے یہ ماں جیسی نہیں بن سکی, جس کے لیے 72 سال سے مختلف MLAs آتے رہے, وہ منسٹر بنتے رہے, پرائم منسٹر بنتے رہے, صدر بنتے رہے, لیکن ماں کا جو پرابلم تھا, جو ہر گھر میں ماں بچے کی تربیت اور بچے کو آغوش میں لے کے تربیت کرتی رہی, وہ بھوکی کی بھوکی رہی. نہ اس کو وظیفہ دیا جا سکا, نہ اس کو پینشن دی جا سکی اور نہ ہی جو ہے چائلڈ بینیفٹ قائد فاروقی کا خواب کوئی پارٹی پورا کر سکی. تو ایسے میں جو چیزیں رہ گئی تھی وہ ایک محنت کش کو, ایک تارکین بدن پاکستانی کو تکلیف ہوئی جب اس ریاست کی ہم نے جو شکل دیکھی تو وہ یورپ میں دیکھی, برطانیہ میں دیکھی کہ اولین انقلاب جب آیا تو انہوں نے سوچا کہ کون سی حکومت جو ہے کچھ کال ترین تھی ہسٹری میں سے, تو انہوں نے پک کیا کہ عہد فاروقی جو تھا, انہوں نے کہا اس میں ماؤں کا نان و نقطہ ریاست دیتی تھی. تو انہوں نے آئیڈیالائز کیا فاروق اعظم کے لا کو, محمدن لا کو. حالانکہ وہ پرافٹ تو نہیں مانتے لیکن وہ گریٹ فاسٹر آف اسلام مانتے ہیں, وہ گریٹ تھنکر آف اسلام مانگتے ہیں اور گریٹ پولیٹیشن آف اسلام مانگتے ہیں. وسلم کو ان کا دیا ہوا سسٹم غربت ختم کر چکا تھا, ماں کو مقام دے چکا تھا,
اور ماں کو اس کا مقام دیا جا چکا تھا کہ خانہ کعبہ سے جو منڈی تھی عورتوں کی ختم کر چکا تھا, غلامی ختم کر چکا تھا, اور عورت کے پاؤں کے نیچے جنت رکھ چکا تھا, اور بیٹی کے لیے کالی قبلی بچھا چکا تھا, اور بیٹیوں کے وظیفے جو ہے اور ماؤں کا نان و نفقہ خامد سے لے کر صحابہ سے لے کر ریاست کی ذمہ داری بنا چکا تھا. اور اتنی امیر ترین ریاست تھی کہ اس کی کاپیاں امریکہ نے کی, برطانیہ نے کی, جرمنی نے کی, فرانس نے کی, یورپ نے کی, اور پوری دنیا اس سے مستفید ہوتی چلی گئی. اگر نہ ہو سکا تو ہم مسلمان, ہم جہاں کے جو نام لیوا تھے اسلام کے, وہ نہ ہو سکے. یہ دیکھ کے پین ہوئی, تکلیف ہوئی, ایک راہ اٹھی, ایک بھوک اٹھی دل میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہماری جو ریاست ہے اس کا جربہ وہاں ویسٹ میں کیا جا رہا ہے. وہاں پہ ریاست ماں جیسی بنائی جا چکی ہے. بچوں کو جو ٹیچریں ہیں ماؤں جیسی گود میں لے لیتی ہیں 2 سال کے بچوں کو, وہ گھر میں آتی ہیں. گوریوں کے بچے اپنے نہیں ہوتے, لیکن وہ بچوں کی اس طرح تعلیم و تربیت کرتی ہیں کہ آنکھ اشکار ہوتی ہے کہ ایسے نظام تعلیم ماما ورگیاں ٹیچر ہونا دے دیتی ہیں سارے سسٹم میں. تو یہ دوستو یہ دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے. اس کے لیے ہم نے عام آدمی پارٹی تشکیل دی. کرنڈی جو ہے یہ انقلاب کا ویژن ہے, اس کو ہم نے نام دیا, لیکن عہد فاروقی کا مکمل ویژن جو ہے ہمارے پاس ہے ویلفیئر اسٹیٹ ہے. ایک ایسی ریاست, ماں جیسی ریاست جو ہمارا خواب ہے, ہیونلی لیونگ ارتھ, جو دنیا میں کہتی ہے پیار محبت سے بچوں کی نشو و نما ماں کو کرنے دو, ہر گھر کو سیکیور کرو. جس طرح وہاں دیکھیں جب انہوں نے ریاست 200 سال پہلے جدوجہد کی, تو اب برطانیہ کی ریاست میں ہمارا کشمیری بچی یا بچہ جاتا ہے اس کو بے روزگاری لون ملتا ہے, ماں کو پینشن ملتی ہے, وہ واپس ٹیکس باری میں آ کے دم توڑ دیتی ہے, لیکن اس کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑتے رہتے ہیں. کروڑوں کا مکان وہ دیتے ہیں مفت میں, اس لیے کہ وہ ساری چیزیں کوئین ہولڈ کر کے رکھتی ہے ان کے لیے ریاست کی ساری پراپرٹی, اور وہ واپس تقسیم کر دیتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں عوامی راج آئے گا, کرنڈی کے ساتھ آئے گا, آپ لوگوں کے ساتھ آئے گا, آپ عوام کے ساتھ آئے گا. جی عام آدمی کو میں یہی پیغام دوں گی کہ وہ آئیں کرنڈی پہ, عام آدمی پارٹی کرنڈی پہ مہر لگائیں, کرنڈی کو مہر لگا کے وہ اپنے آپ کو خود کو اس پارٹی کو کامیاب کریں, تاکہ ایک مزدور کامیاب ہو, ایک محنت کر جو ہے وہ کامیاب ہو گئے. بولو کشمیر نیوز سے تمام پارٹیوں اور ہر مکتبہ فکر کے ووٹرز نے گفتگو کی. جوش و جذبہ اپنی جگہ, لیکن اخلاقیات اور جمہوری تقاضوں کو نبھانا بھی ضروری ہے. ہم دعا گو ہیں کہ امیدوار چاہے جو مرضی جیتے, مگر جمہوریت کو شکست نہ ہو. اب عوام کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بحیثیت شہری, بحیثیت ووٹر, آپ اپنے شہر کی فلاح و بہبود کے لیے کس شخصیت کو منتخب کرتے ہیں, کیونکہ اختیار پھر بھی آپ عوام کے پاس ہے. کیمرہ مین شاکف حفیظ کے ساتھ فیضان منور, بولو کشمیر نیوز, میرپور, آزاد کشمیر.